اب آپ نے ان دو طبقات میں فاسد حکمران اور گمراہ علماء اور خطیبوں کے درمیان آپ نے اپنا دین بچانا ہے، آپ نے اپنا راستہ بچانا ہے، آپ نے اپنا ایمان بچانا ہے، اور وہ سوائے امام حسین کے نہیں کر سکتے آپ، چونکہ امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں یہی ہو چکا تھا، حکمران فاسد ہو چکے تھے اور علماء گمراہی کا شکار ہو چکے تھے۔ اسی لیے امام نے ضروری سمجھا، قیام ضروری سمجھا کہ ان دو گمراہ طبقوں کے درمیان امت کو ایمان کا راستہ بتاؤں میں کہ ایمان کیسے محفوظ رکھنا ہے اپنا۔ ظاہر ہے جب حکومت فاسد ہو، فاسد حکومت سے وابستہ علماء، فاسد علماء ہیں، درباری علماء ہیں، سرکاری علماء ہیں، وہ تو اللہ کا دین بیان نہیں کرتے، وہ بیان کرتے ہیں جو بنو امیہ پسند کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں جو یزید پسند کرتا ہے۔ یہ پتہ تھا ان کو کہ یزید ایسا ہے، پھر بھی نظریں جھکائے ہوئے تھے، آنکھیں بند کیے ہوئے تھے اور گردن جھکا کے یزید کی اطاعت اور بیعت کی ہوئی تھی، بلکہ ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ بیعت کے بغیر مرو گے تو جاہلیت کی موت مرو گے، لہٰذا جاہلیت سے بچنے کے لیے یزید کی بیعت کرو، فوراً بیعت کرو، تاکہ اگر موت آ گئی تو جاہلیت یعنی یزید کی بیعت کو نجات کا ذریعہ مانتے تھے۔ یہ فاسد علماء ہو سکتے ہیں، یہ تو وہ علماء نہیں ہیں جو اللہ کا دین بیان کریں، جو رسول اللہ کا دین بیان کریں، جو قرآن کا دین بیان کریں۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا تاکہ دین کا راستہ واضح ہو جائے ان دو فاسد طبقات کے درمیان میں۔